اور قربانی کا بابرکت عمل ہمیں درس توحید اور اللہ کی رضا کا طالب بھی بناتا ہے. ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد وحید فقط واحد اللہ کی ذات ہو، اللہ رب العزت کی ذات ہو، کوئی اور نہ ہو. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ میں قربانی، اپنی نمازیں، اپنی زندگی، اپنی موت اللہ کے لیے ہو. اور کیا ہے؟ لا شریک لہ، وہ خدا جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. اس اللہ رب العزت کی ذات کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں جس کے برابر میں کسی کو جانتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں. اور پھر خود قرآن کے اندر اللہ فرما رہا ہے بذالک امرت، میرے محبوب تم یہ ارشاد فرماؤ کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی توحید کو بیان کروں، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کروں. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود فقط ایک ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک، اس کا کوئی ہمسر و ثانی نہیں ہے. تو درس قربانی ہمیں یہ درس دے رہی ہے، قربانی ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ تمہیں توحید پر جم کے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ کا ہمسر، اب اللہ کا شریک نہ اس کی ذات میں کوئی ہو، نہ اس کے افعال میں کوئی ہو، نہ اس کی صفات میں کوئی ہو. کسی طرح سے بھی اللہ کا کوئی شریک کبھی بنانا نہیں چاہیے. تو ہمیں درس توحید بھی مل رہا ہے کہ ہم جس اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، میرا مطمع نظر فقط ایک ہے اور کوئی نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ سے ہٹ کر کسی اور کے لیے جانور کو ذبح کیا، کسی اور کے نام پہ جانور کو ذبح کیا، یعنی اس وقت ذبح کرتے ہوئے غیر کا نام لیا، اللہ کا نام نہیں لیا، اپنے کسی بت کا، اپنے کسی غیر معبود کا اس نے نام لیا. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے جو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا بلکہ غیر کا نام لیتا ہے. تو قربانی درس توحید بھی دیتی ہے، وحدانیت کا سبق بھی، اللہ کی وحدانیت کا سبق بھی ہمیں سکھاتی کہ تمہیں زندگی میں کبھی اللہ کا کوئی شریک نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ شراکت داری، شرک اتنا بڑا جرم ہے. اللہ ہر جرم کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ کا جو شریک بنانے والا ہو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا، شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. تو قربانی کا یہ بھی ایک درس ہمیں ملتا ہے.